سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو، تمام مومنین کو، بالخصوص اپنے سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن کی، کیونکہ آج 4 شعبان المعظم کا محترم اور عظیم مبارک دن ہے، جس دن میں ولادت ہوئی جناب عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام لوگوں کو مبارک۔ اور اس کے بعد میں کیا فضائل پڑھ سکتا ہوں اس ہستی کے جس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، قمر بنی ہاشم یہ بہت بڑا لفظ ہے، یعنی ہاشم خاندان میں اپنے آپ کو چاند کہلوانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ذرا شخصیات دیکھیں، جس خاندان میں حمزہ موجود ہو، جس خاندان میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہوں، جس خاندان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان موجود ہو، اور بھی بہت ساری آسمان کامت شخصیات کی موجودگی میں جس نے اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوایا، اس کو عباس کہتے ہیں۔ میں آج کے اس مختصر ٹائم میں آپ کو مولا کی عظمت کا ایک معجزہ سنانے لگا ہوں، کیونکہ آل محمد کی قبور سے جہاں وہ نفوس عصمت مدفون ہیں، کرامات اور معجزے ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں۔ علامہ عارف حسین کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ صدام ملعون کا زمانہ تھا، افریقہ سے ایک فیملی آئی، ایک قافلہ آیا، جس فیملی میں، جس خاندان میں 5-6 لوگ تھے، ایک ماں تھی، ایک اس کا 7 سال کا بچہ تھا، لڑکا تھا، اس کا باپ تھا، اور باقی بھی چند افراد تھے۔ اپنی گاڑی میں، اپنی کار میں وہ سوار تھے، کیونکہ حالات خطرناک تھے، صدام کا زمانہ تھا، زیارتوں پہ بھی پابندی تھی، ہر جگہ پہ چیک پوسٹیں تھیں۔ یہ ماں کہتی ہے کہ ہر چیک پوسٹ پہ میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے چیک کرواتی، خود بھی چیک ہوتی، ہماری گاڑی بھی چیک ہوتی۔ بالآخر تھک کے میں نے اپنے بیٹے کو کار کی سیٹ پہ سلا دیا۔ چیک پوسٹیں ختم ہوئیں، ہماری منزل آ گئی، یعنی ہم نجف کے علاقہ میں آ گئے۔ جب ہم اپنی گاڑی سے، اپنی کار سے اتر رہے تھے تو یہ کام، ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو جگانا چاہا، بچہ نہیں جاگا، بار بار جگانے پہ بچہ نہیں جاگا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ مر چکا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی چیک کرایا، ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سارے لوگ رونے لگے۔ اس ماں کی کیفیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ جو زیارات کے لیے آئی تھی، اپنے بچے کو بھی زوار بنانے کے لیے ساتھ لے کے آئی تھی، اور مولا کی مزار پہ آ کے، مولا کی قبر پہ آ کے اس کا بیٹا اس سے چھین گیا۔ روتی رہی، انتہائی روتی رہی، سارا خاندان روتا رہا۔ 2-3 دن لگے تہجیز و تکفین کے مراحل۔ بالآخر وادی السلام میں مولا کی ہمسائیگی میں اس بچے کو دفن کر دیا گیا۔ 2-3 دنوں کے بعد جب اس خاندان نے، ان سب لوگوں نے اس کی ماں سے کہا کہ آؤ مولا کی قبر پہ چلیں زیارات کے لیے، تو اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی مولا کی مزار پہ۔ انہوں نے سوال کیا کیوں نہیں جائے گی؟ اس نے کہا میں تو زوار بنانے کے لیے لے کے آئی تھی، مولا کی مزار پہ آ کے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا ہے، تو میں کبھی بھی مولا کی قبر پہ، مولا کی مزار پہ زیارت کے لیے نہیں جاؤں گی۔ نہیں گئی۔ 2-3 دن، 4 دن، جتنے دن یہاں یہ رہے لوگ، پوری فیملی، بالآخر کربلا چلے گئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام کی زیارات کے لیے
تو یہ وہاں بھی کہتے رہے اس ماں کو جس کا بیٹا ابھی مر چکا تھا کچھ دن پہلے کہ آئیں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ 5 دن گزر گئے، 1-2 دن انہوں نے یہاں باقی رہنا تھا۔ سب لوگوں نے منتیں کیں، سب لوگوں نے سماجتیں کیں، بالآخر ماں چلی گئی جناب عباس علیہ السلام کی قبر پہ زیارت کے لیے، لیکن اس کے دل میں وہی بیٹا تھا، وہی بیٹے کا دکھ تھا، اس کے دماغ میں بیٹے کی تصویر تھی۔ یہ مولا کی مزار پہ آئی، پائنتی کی طرف یعنی جو پیروں کی سائیڈ یہ بیٹھ گئی، یوں قبر پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی کچھ بول نہیں پائی تھی، ابھی کچھ مانگا نہیں تھا، یا اچانک اس نے دیکھا اس کا بچہ رو رہا ہے اور اس سے لپٹ رہا ہے۔ حیران ہوئی، اس نے آنکھیں کھولیں کہ کہیں مجھ پہ نیند طاری ہو گئی تھی، کہیں یہ میں خواب دیکھ رہی تھی، یہیں کہیں غم کی وہ جو کیفیت میرے اندر ہے یہ وہی کیفیت تو میرے سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن جب سب لوگوں نے دیکھا کہ بچہ تو وہی ہے جو مر چکا تھا کچھ دن پہلے، ماں سے لپٹ رہا ہے، سب لوگوں نے اس کے چہرے کو بار بار دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ بچہ واقعی زندہ ہے، سلامت ہے، ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہاں گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا؟ تو اس نے فوراً جواب دیا، کیونکہ 7 سال کا بچہ تھا، وہ بول سکتا تھا۔ اس نے کہا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کار کی سیٹ پہ سویا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک ہجوم میں پایا، میرے ہر طرف لوگ تھے، میں رو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں کہاں چلی گئی، میرا خاندان کہاں چلا گیا۔ یا اچانک میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے اور ایک شخصیت اس کے ساتھ پیدل چل رہی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھوڑے پہ سوار کرایا اور یہاں آ کے مجھے گھوڑے سے اتارا اور اشارہ کر کے کہا وہ سامنے تیری ماں موجود ہے۔ سبحان اللہ! خاندان پورا رونے لگا، غم کی ایک کیفیت تھی، لیکن اب خوشی کے آنسو تھے۔ بالآخر بار بار اس بچے سے مختلف قسم کے سوال کیے گئے، مختلف لوگوں نے سوال کیے کہ وہ کون تھے جو آپ کو لے آئے، انہوں نے آپ کو کچھ کہا بھی یا نہیں؟ تو اس نے کہا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اتنا جلدی ہم پہ ناراض نہ ہو جایا کریں۔ قربان ہو جاؤں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم زیارات سے فارغ ہوئے، ہم دوبارہ نجف آئے، مولا کی نگری میں وادی السلام گئے، جہاں بچے کو دفن کیا تھا، ہم نے قبر کھودی، ہماری حیرانی کی انتہا تھی کہ قبر میں کفن موجود تھا، لیکن اب وہ بچہ، وہ لڑکا ہمارے پاس آ چکا تھا۔